ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا کیونکہ فرض ہے، لہذا اس کے احکام سیکھنا بھی فرض ہیں۔ زکوٰۃ کہتے ہیں کسی مستحق کو مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص مال کا مالک بنانا، اس کو شریعت میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ کے لیے چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس کے اندر 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو وہ مسلمان ہو، کافر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ آزاد ہونا چاہیے، غلام وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح بالغ ہونا چاہیے، نابالغ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس آدمی کا عاقل ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، پاگل اور مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ 4 شرط تو پائی جا رہی ہے اس آدمی کے اندر جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہے۔ اس کے بعد چند شرطیں وہ ہیں جو مال میں پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ نصاب کا تام ہونا، یعنی بلکہ ملکیت کا تام ہونا۔ ملکیت اگر ناقص ہے تو زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی۔ مثلا عورت کا مہر رکھا گیا ہے 1 لاکھ روپے اور اس کو شرط رکھی گئی ہے عند طلب ادا کیے جائیں گے، یا 2 سال 3 سال کے بعد مہر ادا کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں وہ مہر کی مالک تو عورت ہے لیکن اس کی ملکیت میں ہی نہیں ہے، تو ملک تو ہے لیکن تام نہیں ہے، اس لیے جب تک وہ مہر کی رقم نہ ملے زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ اسی طرح ملکیت ہی نہ ہو، جیسے کسی کے پاس 1 لاکھ روپے امانت کے رکھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس کے پاس لاکھ روپے تو ہے، ملکیت میں تو ہے، لیکن وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ملک تام کا ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے قبضے میں بھی ہو اور اس کی ملکیت میں بھی ہو، ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نصاب کا تام ہونا ضروری ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا سونا اور چاندی نہیں ہے تو مال تجارت اتنا ہو کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے۔ اسی طرح اگر کچھ ساز و سامان ہے اور کچھ سونا چاندی وغیرہ ہے، کچھ پیسے ہیں، ان سارے کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی تک قیمت پہنچتی ہے، ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حاجت اصلیہ سے ضروری ہو۔ اب مثال کے طور پر 1 کروڑ کے گھر میں رہ رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور گھر اس نے لیا ہوا ہے لیکن وہ اپنے ضرورت کے لیے لیا ہوا ہے کہ کبھی ضرورت پڑی تو اس کو میں رہائش کے لیے استعمال کروں گا، اس صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح گاڑی استعمال کی ہے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو وہ چیز حاجت اصلیہ سے زائد ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح فارغ عن الدین بھی ہونا ضروری ہے اس مال کا۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں لیکن اس کے اوپر 1.5 لاکھ روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جو قرض اس کے اوپر ہے وہ قرض کو ادا کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ بقیہ پیسے نصاب تک پہنچتے یا نہیں۔ اگر بقیہ پیسے نصاب تک پہنچتے تو پھر زکوٰۃ ضروری ہوگی۔ اب مثلا کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں لیکن اس میں سے کسی نے کسی سے 80,000 روپے قرض لیا ہوا ہے تو لاکھ روپے جو نصاب کی ملکیت کے بقدر ہیں، لیکن اس میں سے 80,000 روپے اس نے قرض لیا ہوا ہے تو صرف 20,000 کیونکہ نصاب کی بقدر نہیں پہنچتا، اس لیے زکوٰۃ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح مال کا نامی ہونا ضروری ہے۔ مال کا نامی ہونے سے مراد یہ ہے کہ مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہو، اس میں زیادتی ہوتی ہو۔ جیسے بکری ہے، بکری کے بچے ہوتے ہیں، بکری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گائے ہے، اس میں بچے ہوتے ہیں، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو حقیقتاً اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ایک یہ کہ حقیقتاً تو اضافہ نہ ہو لیکن اس میں اضافہ کیا جانا ممکن ہو، جیسے کسی کے پاس سونا ہے وہ اور سونا لے کے مزید